بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. معزز و مکرم ناظرین اور سامعین، جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ روزے کے ارکان میں سے ایک رکن یہ ہے کہ طلوع فجر سے لے کر یعنی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزہ توڑنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام سے اجتناب اور پرہیز کیا جائے. تو وہ روزہ توڑنے والی چیزیں کون سی ہیں اور روزے میں کون سی چیزیں مکروہ ہوتی ہیں، ہم اس مختصر سے درس کے اندر ان چیزوں کا بیان کریں گے. روزہ توڑنے والی چیزوں میں سب سے پہلی چیز جان بوجھ کر کھانا پینا ہے. ایک انسان اگر جان بوجھ کر کھائے اور جان بوجھ کر پیے، کچھ بھی پیے اور کچھ بھی کھائے، تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. ہاں، اگر ایک انسان روزے کے دوران بھول کر کچھ کھا لے، روزہ نہیں ٹوٹے گا. بھول کر کچھ پی لے، روزہ نہیں ٹوٹے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا کہ جو شخص روزے کی حالت میں بھول کر کھا لے یا پی لے فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، تو وہ اپنا روزہ مکمل کرے، یعنی اسی روزے کو وہ کمپلیٹ کرے. وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کا روزہ ٹوٹ گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے بھول کر کھایا اور اس نے بھول کر پیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، یہ تو وہ رزق ہے جو اللہ رب العزت نے اس کی طرف بھیجا تھا. لہذا بھول کر کھانے اور پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. البتہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب انسان بھول کر کھا رہا ہو روزے کی حالت میں یا بھول کر پی رہا ہو روزے کی حالت میں، پھر اس کو فوراً یاد آ جائے کہ میں تو روزے کی حالت میں تھا، تو وہ فوری طور پر وہ اس کھانے پینے کو ترک کر دے اور اس کے منہ میں جو کچھ ہو اس کو باہر نکال دے. تو جان بوجھ کر کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اسی طرح سے ایک انسان اگر جان بوجھ کر قے کرے، جان بوجھ کر قے کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے من ذرعہ القیء فلا قضاء علیہ، کہ جس کے اوپر قے غالب آ جائے، یعنی وہ برداشت نہیں کر سکا اور قے کو روک نہیں سکا، قے اس پر غالب آ گئی معدے کی خرابی کی وجہ سے، پیٹ کی خرابی کی وجہ سے، تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا اور اس روزے کو قضا نہیں کرنا پڑے گا. لیکن وَمَنِ اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ، جو جان بوجھ کر قے کرے گا تو اس کا وہ روزہ ٹوٹ گیا، لہذا اس روزے کو قضا کرنا پڑے گا. میں یہ بتاتا چلوں کہ جو شخص جان بوجھ کر کھاتا ہے یا پیتا ہے اس کا روزہ ٹوٹ گیا، اس روزے کو قضا کرنا ضروری ہے لیکن اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے. اسی طرح جان بوجھ کر قے کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اس روزے کو قضا بھی کرنا پڑے گا لیکن اس پر کوئی کفارہ یا کوئی فدیہ نہیں ہے. اسی طرح سے ایک اور چیز جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ ہے اپنے اختیار کے ساتھ بیداری کی حالت میں کسی بھی طریقے پر عمل کرتے ہوئے اپنی منی کو خارج کرنا. بیداری کی حالت میں اپنے طور پر خود انسان کوئی ایسی حرکت کرے، کوئی ایسا عمل کرے کہ جس کے ساتھ اس کی منی خارج ہو جائے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اس روزے کو بھی بعد میں قضا کرنا پڑے گا، اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے، کیونکہ اس نے اپنی بیوی سے صحبت نہیں کی بلکہ کوئی اور طریقہ اختیار کر کے اس نے اپنی منی کو خارج کیا ہے. چاہے وہ مشت زنی ہو، چاہے اس نے کوئی چیز دیکھی ہو اور وہ اپنی شہوت پہ کنٹرول نہ رکھ سکا اور اس کی منی خارج ہو گئی. اس نے کوئی ایسی حرکت کی جس کے نتیجے میں اس کی شہوت اس کے کنٹرول سے باہر ہو گئی اور اس کی منی خارج ہو گئی بیداری کی حالت میں، تو روزہ ٹوٹ جائے گا. ہاں، اگر انسان سویا ہوا ہو روزے کی حالت میں اور نیند کے اندر احتلام ہو جائے تو اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا. غسل کرنا پڑے گا لیکن روزہ نہیں ٹوٹے گا. نہ اس روزے پر نہ تو روزہ قضا کرنا پڑے گا، نہ اس پر کوئی کفارہ اور کوئی فدیہ ہوگا، وہ روزہ اسی طرح سے کمپلیٹ کرے گا. اسی طرح سے روزے کی حالت میں اگر عورت کا حیض شروع ہو جائے تو وہ روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا، چاہے وہ دن کی آخری اوقات میں، دن کی آخری گھڑی میں اس کا حیض کیوں نہ شروع ہو.
تو حیض کا خون جیسے ہی شروع ہوگا روزہ دار خاتون کو روزے کی حالت میں جیسے ہی حیض کا خون آنا شروع ہوگا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس روزے کو بعد میں قضا کرنا پڑے گا۔ اسی طرح جتنے ایام حیض کی حالت میں گزریں گے وہ سارے کے سارے بعد میں قضا کرنے پڑیں گے۔ اسی طرح نفاس کا حکم ہے کہ اگر روزہ رکھا ہوا ہے کسی عورت نے اور بچے کی ولادت ہوئی، نفاس کا خون شروع ہوا تو وہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب اس روزے کو بعد میں قضا کرنا پڑے گا، اور جتنے دن نفاس کے خون کے ہوں گے، جب تک نفاس کا خون آتا رہے گا ان ایام کے روزوں کو بعد میں قضا کرنا پڑے گا۔ اسی طرح ایک چیز اور ہے کہ اگر ایک انسان مسلمان ہے لیکن اللہ نہ کرے وہ مرتد ہو جاتا ہے کسی ایسی بات کرنے کی وجہ سے یا کوئی ایسا عمل کرنے کی وجہ سے کہ جس سے وہ دین اسلام کے دائرے سے خارج ہو گیا، تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس پر صرف قضا واجب ہوتی ہے۔ البتہ ایک عمل ایسا ہے جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹتا ہے اور روزہ فاسد ہو جاتا ہے، اور قضا بھی ضروری ہوتی ہے اور کفارہ بھی ضروری ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے صحبت کرے اور جماع کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول میں تو ہلاک ہو گیا۔ تو آپ نے پوچھا کہ تمہیں کس چیز نے ہلاک کیا ہے؟ کہنے لگا اللہ میں نے رمضان کے دنوں میں اپنی بیوی سے جماع کر لیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اس کو کفارہ بیان کیا۔ آپ نے پوچھا کہ کیا تم ایک غلام کو آزاد کر سکتے ہو؟ کہا اس کی استطاعت نہیں رکھتا۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم 2 مہینوں کے مسلسل روزے رکھ سکتے ہو؟ کہا نہیں، میں اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اس کو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کا حکم دیا۔ گویا کہ یہ وہ کفارہ ہے کہ ایک انسان اگر اپنی بیوی سے صحبت کرے، اور اسی طرح بیوی پر بھی یہ کفارہ لازم ہوگا اگر وہ بھی خوشی کے ساتھ، اس طرح اپنی دل کی خوشی کے ساتھ، اپنی رغبت کے ساتھ اگر وہ اس پر آمادہ ہوتی ہے اور خامند کو جماع کرنے کا موقع دیتی ہے، تو یہ کفارہ دونوں پہ ہوگا، خامند پر بھی اور بیوی پر بھی۔ کفارہ کیا ہے؟ پہلا آپشن یہ ہے کہ غلام آزاد کریں، اور آج کل تو چونکہ غلام نہیں ہیں تو دوسرا آپشن ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ مسلسل 2 مہینوں کے روزے رکھیں۔ یہ اتنی بڑی غلطی ہے جس کا یہ خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اور اگر ایک شخص 2 مہینوں کے مسلسل روزے نہیں رکھ سکتا، اس کی استطاعت نہیں ہے، تو پھر لاسٹ آپشن ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ساتھ روزہ ٹوٹتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں روزے کے کچھ مکروہات کا بھی ذکر کرتا چلوں کہ روزے کی حالت میں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ وہ چیزیں مکروہ ہیں، ان چیزوں کی وجہ سے روزہ ٹوٹتا نہیں لیکن روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر روزہ غروب آفتاب کے بعد تاخیر سے روزہ جو ہے وہ افطار کرنا، غروب آفتاب کے بعد تاخیر سے، جس طرح ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ مستحب یہ ہے کہ جیسے ہی غروب آفتاب کنفرم ہو تو اس کے ساتھ ہی روزہ افطار کر لینا چاہیے۔ لیکن ایک شخص اگر جان بوجھ کر دانستہ طور پر اس کو لیٹ کرتا ہے، افطاری کو لیٹ کرتا ہے، تو یہ مکروہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ اسی طرح سے وصال کرنا، وصال سے مراد کیا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ روزہ افطاری نہ کرے۔ مثلا آج کے دن کا اس نے روزہ رکھا، افطاری کا ٹائم ہوا، پھر ساری رات گزر گئی، اس نے روزہ افطاری نہیں کیا، اور پھر کنٹینیولی اگلے دن کا بھی روزہ رکھتا ہے۔ کنٹینیولی یعنی 2 دن یا 3 دن کا روزہ رکھنا یہ مکروہ ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے صحابہ کرام کو منع کیا تھا، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ اور سنت کے مطابق جیسے ہی ایک دن کا روزہ مکمل ہو، سورج غروب ہو، تو اس کے ساتھ ہی روزہ افطار کر لینا چاہیے۔ اسی طرح سے روزے کی حالت میں مبالغہ نہیں کرنا چاہیے۔ وضو کرتے ہوئے جب کلی کریں یا ناک میں پانی چڑھائیں تو مبالغہ نہ کریں۔ مبالغہ کریں گے تو خطرہ یہ ہے کہ پانی آپ کے گلے سے نیچے اتر جائے گا، اور پانی اگر گلے سے نیچے اترے گا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، جس طرح ہم بیان کر چکے کہ جان بوجھ کر کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح سے حجامہ کا معاملہ ہے، جس کو ہم کپنگ کہتے ہیں، یعنی سنگی لگوانا یا کپنگ کروانا۔ اس کی اجازت تو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی حالت میں بھی کپنگ کروائی یعنی حجامہ کروائی، اور روزے کی حالت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کروائی۔ اس سے جواز ملتا ہے، لیکن اگر حجامہ کروانے کے بعد کمزوری کا خدشہ ہو کہ انسان کمزور پڑ جائے گا، اس کی ہمت جواب دے جائے گی اور وہ روزہ کمپلیٹ نہیں کر سکے گا، تو اس کو روزے کی حالت میں حجامہ نہیں کروانی چاہیے۔ پھر اس کو روزہ افطار کرنے کے بعد رات کی کسی بھی گھڑی میں وہ حجامہ کر لے، رات کی کسی بھی گھڑی میں افطاری کرنے کے بعد۔ لیکن روزے کی حالت میں اگر وہ حجامہ کرے گا تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا، اس کا روزہ ٹوٹے گا نہیں۔ لیکن یہ اگر خوف اس بات کا ہو کہ کمزوری ہو جائے گی اور کمزوری کی بنا پہ ہو سکتا ہے انسان روزہ توڑنے پہ مجبور ہو جائے، تو پھر یہ حجامہ کروانا یہ مکروہ ہے۔ بہتر یہ ہے کہ پھر افطاری کے بعد ہی حجامہ کرائی جائے۔ تو یہ بات چیزیں ہیں جن کا میں نے اختصار کے ساتھ ذکر کیا کہ کن چیزوں کے ساتھ روزہ ٹوٹتا ہے اور کون کون سی چیزیں روزے کی حالت میں مکروہ ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو تمام شرطوں کے ساتھ، تمام آداب کے ساتھ روزے مکمل کرنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔